بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وضو سے متعلق آج سبق ہے۔ گزشتہ کل کا سبق وہ بدعت سے متعلق تھا، اور آج کا یہ سبق وضو سے متعلق ہے۔ دیکھیں، وضو کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے جس نے ہر موقع پر طہارت و نظافت کی خوب تاکید کی ہے۔ طہارت و نظافت سے مراد صفائی ستھرائی مراد ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ تو اسلام دین فطرت ہے جس نے ہر موقع پر طہارت و نظافت کی خوب تاکید کی ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے طہارت و پاکیزگی کا پابند شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ طہارت سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ نشاط معنی چستی۔ طہارت سے طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتا ہے۔ طہارت انسان کو فرشتوں سے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے۔ فرشتے پاک صاف مخلوق ہے نا، تو انسان جب پاک صاف ہوتا ہے، طہارت سے ہوتا ہے، صفائی کی حالت میں، تو انسان کیا ہے، فرشتوں سے قریب ہو جاتا ہے، اس کو فرشتوں سے قربت نصیب ہو جاتی ہے اور شیطانی اثرات سے دور ہو جاتا ہے۔ ایمان کے بعد نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور وضو اس کے لیے کنجی اور شرط ہے۔ کنجی معنی چابی اور شرط ہے۔ ظاہری بات ہے، وضو کے بغیر انسان عبادت کر ہی نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا۔ جیسے ایک انسان کہیں داخل ہونا چاہتا ہے تو چابی کے ذریعے سے دروازہ کھولے گا، تو جیسے دروازہ کھلنے کے لیے کنجی کا ہونا شرط ہوتا ہے، چابی کا ہونا، اسی طریقے سے عبادت کا دروازہ تب کھلتا ہے جب انسان باوضو ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ اور جو انسان ظاہری و باطنی گناہوں سے، جو انسان کو یعنی وضو انسان کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کرتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے گناہ صغیرہ بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، یہ سب گناہ کیا ہے، وضو کی برکت سے صغائر جھڑ جاتے ہیں۔ وضو سے ایسی نظافت و پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے جس سے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ کو اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس میں وضو کے سارے فرائض آ گئے۔ اس آیت میں وضو کے 4 فرائض کا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضو کی بہت سی سنتیں اور آداب مذکور ہے۔ ان میں سے ایک اہم سنت مسواک ہے۔ کون سی سنت ہے؟ مسواک، جو منہ کی پاکیزگی اور پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں مسواک کرنے کا وجوبی حکم دیتا۔ اس طرح کی روایت آتی ہے نا، لولا نشق علی امتی لامرتہ بالسواک لکل صلاۃ، یا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، وجوبی طور پر۔ لیکن امت پر مسواک کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اب بھی کیا ہے، سنت ضرور ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اور آپ علیہ السلام نے پوری زندگی مسواک کا اہتمام فرمایا ہے۔ علماء کرام نے مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد بیان کیے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مسواک پیلو کے درخت کی جڑ سے بنائی جائے۔ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو پانی میں تر کر کے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑے کہ چنگلی مسواک کے نیچے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے برابر، اور باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کی جانب رہیں۔ مسواک ہے، مسواک نہیں ہے، پینسل ہے، دیکھیں اس طرح کہ دیکھیں اس میں طریقہ کیا لکھا ہے، چنگلی مسواک کے نیچے، سب سے جو چھوٹی انگلی ہے نا، یہ یہاں رہے، مسواک 3 انگلیاں اوپر، 1 انگلی نیچے، ایسا، یہ طریقہ ہے مسواک کے پکڑنے کا۔ اچھا، تو یہ پکڑنے کا طریقہ بھی باقاعدہ بتا دیا، اور باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر کی جانب رہے۔ مسواک دانتوں پر دائیں سے بائیں، پہلے اوپر پھر نیچے کی جانب کی جائے۔ وضو سے فارغ ہو کر
وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے. یعنی جب انسان وضو سے فارغ ہو جائے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایسے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر، انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے، البتہ چہرہ اٹھانا ثابت ہے حدیثوں سے، تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھ لیں، یہ مسنون دعا ہے اور اس دعا کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے. اس کی برکت سے کیا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آگے روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. تو یہ روایت ہے، ترجمہ اس کا سن لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اس کی جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. تشریح میں دیکھیں، تشریح میں فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کی آیت ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نیکیوں کا ایک فائدہ اور برکت کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک گناہ مٹا دیتے ہیں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق وضو کرے اور اس میں تمام سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرے تو نہ صرف یہ کہ اسے ظاہری صفائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اعضاء کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گناہوں سے بھی خوب پاک و صاف ہو جاتا ہے. وضو سے متعلق احادیث میں ہے کہ مسلمان وضو میں جسم کے جس عضو کو دھوتا ہے اس کے اس عضو سے سرزد ہونے والے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. واضح رہے کہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے. تو یہ سمجھ گئے. تو وضو کی برکت اور وضو کے فوائد بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہری بات اس کے بغیر تو انسان نماز یا عبادت ہی ادا نہیں کر سکتا. نماز انسان وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. اسی طریقے سے قرآن کریم دیکھ کر یعنی ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنا وہ بھی وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یعنی یہ عبادات کے لیے وضو ضروری ہے. بعض عبادات کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف ہو گیا، اسی طریقے سے عبادت. اس کے علاوہ وضو کی برکت کیا ہے، جب انسان وضو کرتا ہے ایک تو ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، میل کچیل سے جسم صاف ستھرا. 5 وقت جب ایک مسلمان وضو کرے گا اس کے جسم پر کام میل کچیل رہے گا. باطنی فائدہ کیا ہے روحانی، کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک صغیرہ گناہ جھاڑ دیتے ہیں. کتنے گناہ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، آنکھ سے غلط دیکھ لیا، زبان سے غلط بول دیا، ہاتھوں کو غلط استعمال کیا، پیروں کو غلط. تو یہ یاد رکھیں جو صغیرہ گناہ ہے وہ وضو کی برکت سے بھی جھڑ جاتے ہیں. درخت سے جیسے پتے جھڑتے ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے صغیرہ گناہ، تو یہ اس کو بھی معمولی نہیں سمجھا جائے. بعض کہتے ہیں بھائی صغیرہ گناہ کا معاف ہونا، جھڑ جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ وضو کی برکت سے. اسی طرح بعض اعمال اور بھی ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کا ہونا کیا ہے، شرط ہے. وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اسی طرح نیچے روایت ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا. وہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز، اس نماز کی فضیلت جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز کی فضیلت اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ ہے. وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے. تو دیکھیں اس کو معمولی سنت نہ سمجھا جائے یا اس کو معمولی عمل نہ سمجھا جائے کہ 70 گنا زیادہ کیا ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے.
ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں تو ایک معمولی سی نیکی کی بھی قدردانی ہونی چاہیے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھا جائے، اور اس بات کا ہر ساتھی اہتمام کرے آج سے کہ بھئی اپنے ساتھ مسواک رکھے، اور افضل بہتر یہ ہے کہ جیسے آئے کہ پیلو کی مسواک رکھی جائے، نہیں ہو تو کسی اور چیز کی بھی، زیتون یا کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے، پیلو کی عام ملتی ہے، تو مسواک کا اہتمام کیا جائے ہر نماز کے لیے۔ اور جیسے آپ نے سیرت سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، دنیا سے جانے کا، آپ مرض الموت میں تھے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلب کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ علیہ السلام دیکھنے لگے مسواک کی طرف، حضرت عائشہ سمجھ گئی، ان سے وہ مسواک لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نرم کی، اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے مسواک فرمائی۔ تو بہرحال یہ مسواک معمولی سنت نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا